بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جعفر بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سلسلہ ویڈیو کا ابھی جاری ہے۔ تو گزشتہ عنوان ماشاءاللہ سے آپ نے بڑے مفصل انداز سے اور تقریباً کوشش کی ہے کہ ہر وہ چیز جو اشکالات ہیں وہ ایڈ ہو جائیں، پر پھر بھی نئے سے نئے اشکالات آتے رہتے ہیں، وہ جی بے شک ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جاگیر فتح، یہ آپ کو پتہ ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں ایک بڑا کنٹروورشل موضوع ہے صدیوں سے۔ جی بے شک ہزاروں کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی، مکالمے ہو چکے ہیں، لوگ اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، کتابیں سب کچھ ہے۔ یہ جو قضیہ فدق ہے، تشیع میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور ہم اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جی تشیع میں کانسیپٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے روایات ائمہ معصومین کی کیا ہیں، اور وہ قضیہ فدق کو کس نظر سے تشیع جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کوئی مفصل گفتگو فرما رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیرہ عابد بھائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ جو قضیہ فدق ہے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، بہت اہم عنوان ہے۔ کتب تفاسیر ہوں تو اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، کتب احادیث ہوں تو اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جی کتب تاریخ ہوں تو اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، علم الکلام کی کتب ہوں تو اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ عقائد کی کتب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، فقہ کی کتب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس پر مفصل بحث ہو چکی ہے، ظاہر ہے مستقل اس پر کام کیا جا چکا ہے، علماء کرام نے بہت محنتیں کی ہیں، اس پر مستقل انہوں نے کتب لکھی ہیں۔ تو اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے کیا مباحثات ہیں، ان کتب کی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو ویڈیو سیشن ہوتا ہے اس میں باریک بینی کے ساتھ ایک ایک نقطے پر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوتا، بہت تفصیلی بحثیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو مثلا میں آپ کو یہاں ایک کتاب دکھاتا ہوں، اب آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر الصدر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے فدق تاریخ کی روشنی میں، ذیشان ادر جوادی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جی تو انہوں نے اسی قضیہ فدق پر اس کتاب کو تالیف فرمایا ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی صاحب نے کتاب لکھی ہے فدق، اس کی ابھی جلد اول آئی ہے، ٹھیک، ابھی اس کی جلد دوم نہیں آئی ہے، اب یہ جلد اول ہے، اور یہ 776 صفحات ہیں اس کے، تو انہوں نے اس پر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ مستقل کتب بھی ہیں، اور جہاں کہیں اشکالات کیے گئے ہیں مکتب اہل بیت پر تو ان کے جوابات میں جو کتب لکھی گئی ہیں اس میں بھی اس پر مفصل بحث موجود ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ قضیہ تشیع میں محض ایک تاریخی قضیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اہم قضیہ ہے اور بہت حقائق اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس واقعے کے متعلق یہ میرے سامنے رسالہ ہے الاعتقادات شیخ صدوق علیہ رحمہ کا رسالہ، جو ہمارے یعنی عقیدے پر وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 108 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام زنان اولین و آخرین کی سیدہ و سردار ہیں، خدائے عز و جل ان کی ناراضی سے ناراض اور ان کی رضامندی سے رضامند ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ اس معصومہ کو خداوند عالم نے ان کے محبین کے ساتھ آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ آپ سلام اللہ علیہا ان لوگوں پر ناراض تھیں جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، آپ سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب کیا اور میراث پدر سے محروم کیا۔ یہ عقیدے کی کتاب میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس پر اعتقاد ہے۔ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے جب بحث کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ
کتاب ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اور مظلومیت، آیت اللہ العظمی سید محمد صادق روحانی فقیہ ہیں۔ سوال نمبر 19 صفحہ نمبر 60 پر ان سے ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ فدق صرف ایک تاریخی مسئلہ ہے یا اس کا عقائد کے ساتھ بھی کوئی ربط ہے؟ یہ فرماتے ہیں جواب، یہ عقائدی مسئلہ ہے کیونکہ اس پر ولایت امام مبنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ محض ایک کوئی تاریخی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عقائدی مسئلہ ہے، یہ باقاعدہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے اجوبۃ المسائل الاعتقادیہ، سماحت آیت اللہ العظمی الحاج سید محمد حسینی شاہرودی فقیہ ہیں۔ یہ اپنے اس کتاب کے صفحہ نمبر 114 پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا رائے ہے آپ کی اگر کوئی شخص اس واقعے کا انکار کر دے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہوئے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ کہے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، میں اس کو نہیں مانتا، کیا ہمارے لیے اس آدمی کی جو اس قضیے کا انکاری ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ جو کتب وغیرہ لکھتا ہے ہم اس کو پڑھیں، ہم اس سے استفادہ کریں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ لکھتے ہیں جواب، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من مسلمات الشیعہ، یہ تشیع کے مسلمات میں ہے، فی التاریخ والاحادیث المتواترہ، یہ ہماری تاریخ میں مسلمہ طور پر ثابت ہے اور ہمارے ہاں احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے۔ اور اگر ایسا آدمی جو اس قضیے کا انکار کرتا ہے تو اس کی کتابوں کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، وہ فرض ہے، اس کا جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی کتابوں کو پڑھیں، اس کی ترویج کریں۔ ہاں اگر پڑھتے ہیں تو صرف اس کام کے لیے کوئی پڑھ سکتا ہے کہ اس کا انکار کرے، یعنی یہ ہمارے یہاں اتنا اہم قضیہ ہے، قضیہ فدق۔ تو پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب ہم یہ بحث کرتے ہیں تشیع کے عنوان میں کہ اس قضیے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ محض ایک تاریخی قضیہ نہیں ہے کہ جیسے باقی تاریخی بہت سے قضائے ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ فدق کا مقدمہ ہے کیا؟ میں نہایت اختصار کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اور مظلومیت آیت اللہ العظمی سید محمد صادق روحانی ان کے یعنی کہ مختصر سا ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ قضیہ فدق کیا ہے۔ سوال نمبر 16 ہوتا ہے کہ مسئلہ فدق کیا ہے؟ یہ جواب میں فرماتے ہیں، فریقین کی روایات میں آیا ہے کہ جب یہ آیت وآت ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بلا کر فدق انہیں دے دیا۔ یہ ایک جگہ تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض یہودیوں سے مصالحت کی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو خلیفہ نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وکیل کو اس جگہ سے باہر نکال دیا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ انہوں نے وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور گواہ ٹھکرا دیے، پھر جناب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے وراثت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اس عنوان کو بھی رد کر دیا۔ یہ نہایت اختصار کے ساتھ قضیہ فدق ہے کہ تشیع کا مقدمہ کیا ہے، تشیع کیا کہتے ہیں، ان کا مقدمہ ہے کیا فدق میں، یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ فدق کے بارے میں کہ روایات میں کیا آیا ہے۔ جی، یہ میرے سامنے کتاب ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر احمد سلمان صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے، 700 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اس کتاب میں یہ ایک روایت لاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ امالی شیخ صدوق میں روایت ہے، روایت کو سند کے ساتھ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں
یہ بتا دیا تھا جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ میرے بعد میری بیٹی کے حق کو غصب کیا جائے گا اور ان کی میراث ان سے روک دی جائے گی. یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے بتا کر جا چکے تھے. یہ اس روایت کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس پر سید عبداللہ شبر نے جو تعلیقہ لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ یہ مالی صدوق میں روایت ہے اور بسند معتبر، اور اس کی سند معتبر ہے. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 285 پر، یعنی یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، اسی پر صفحہ نمبر 285 پر وہ ایک روایت لاتے ہیں کنز الفوائد کتاب سے، اور اس روایت کو لکھتے ہیں کہ جس میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب کر لیا جائے گا. خود نبی خاتم یہ بتا کر گئے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتایا اور وہ خبر دے کر گئے اس کی. یہ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت سندن معتبر ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی جو صحت ہے وہ اس روایت کی سند میں پائی جاتی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی اس کی سند معتبر ہے. اور فرماتے ہیں وقت صححہا السید صادق روحانی، آیت اللہ العظمی سید صادق روحانی نے اپنی کتاب التقلید والعقائد میں فرمایا کہ اس روایت کی سند معتبر ہے، اس روایت کی سند صحیح ہے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے کر گئے تھے، اور یہ کوئی یعنی کہ تعجب کی بات نہیں ہے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو کچھ ہونا تھا اس کی بہت سے واقعات کی خبر دے کر گئے تھے. امام حسین علیہ السلام کی بھی جیسے وہ خبر دے کر گئے تھے شہادت کی. اب ہم چلتے ہیں، یہ کتاب ہے میرے سامنے سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب. اس کتاب میں عابد بھائی صفحہ نمبر 224 ہے. سلیم کہتے ہیں کہ مسجد میں لوگ بیٹھے تھے. کون تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے، بنو ہاشم کے افراد تھے، اور بنو ہاشم کے علاوہ اس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت محمد ابن ابی بکر اور عمر ابن ابی سلمہ اور قیس بن سعد ابن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں مولا علی علیہ السلام نے کلام کیا مفصل. اس کلام میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا اور ہم اس سے استفادہ کرتے تھے. خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ فدق ہم سے لے لیا گیا، اور اس فدق پر قبضہ کرنے کے بعد ہم سے گواہ مانگے گئے، ہم نے گواہیاں پیش کی اور ہماری گواہیوں کو بھی ٹھکرا دیا گیا. یہ ان سب اصحاب کی موجودگی میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے، یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یعنی وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، صاحب کے سامنے بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کے سامنے انہوں نے کلام کیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فدق تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھا، اس پر قبضہ کر لیا گیا اور اس قبضے کے بعد ان سے گواہ مانگے گئے اور وہ سارا واقعہ پیش کرتے ہیں. یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی میں ہے. یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات گرامی، مولا علی علیہ السلام کا فرمان تمام اصحاب کے سامنے اور حضرت عباس کا فرمان تمام اصحاب کے سامنے. اب دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی میں ایک روایت پڑھتا ہوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے مسائل الشریعہ ترجمہ مسائل الشیعہ، شیخ اور عاملی، اور اس کا ترجمہ ہے آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب، جلد نمبر 18 ہے، کتاب القضاء. یہ اصل میں جو روایت ہے یہ علل الشرائع میں ہے، احتجاج میں ہے، تفسیر قمی میں ہے. انہوں نے وہاں سے ایک مفصل روایت فدق کے عنوان پر اس روایت کو اختصار کے ساتھ یہاں نقل کیا ہے، یعنی اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر نقل کیا ہے اس روایت کا. میں اس یہاں وہ جو ٹکڑا نقل کیا ہے اس کو یہاں سے پڑھتا ہوں. یہ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فدق کی حدیث بیان کی، مفصل حدیث، اور اس میں یہ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہا
کہ کیا آپ ہمارے معاملے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں جو اہل اسلام میں خدا کے فیصلے کے خلاف ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک چیز مسلمانوں کے قبضے میں ہو اور میں اس کی ملکیت کا دعویٰ کروں تو آپ کس سے بینہ طلب کریں گے؟ کہا کہ میں بینہ آپ سے طلب کروں گا جس کا آپ مسلمانوں کے مال پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی چیز میرے قبضے میں ہو، اور قبضہ بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہو اور اس کے بعد بھی، تو اب کوئی شخص اگر اس مال پر کا دعویٰ کرے تو کیا بینہ مجھ سے طلب کیا جائے گا یا اس آدمی سے جس نے اس کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہے؟ پھر علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بینہ بذمہ مدعی ہے اور قسم بذمہ منکر ہے۔ اس روایت کے بارے میں یعنی مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فدق ہے یہ ہمارے پاس نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت بھی یہ ہمارے ہی ہاتھوں میں تھا۔ اب اگر ہم سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں تو ہم سے نہیں کیے جانے چاہیے کیونکہ ہماری تو یہ ملکیت میں ہے۔ تو انہوں نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادات گرامی بھی پڑھا۔ یہ جو ارشاد گرامی انہوں نے پڑھا، یہ کتاب ہے میرے سامنے، نظم المتناثر من الاحادیث المتواتر، ابی عبداللہ محمد بن جعفر القطانی صاحب کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ جو انہوں نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے نا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اس حدیث کی اگر سند کی بحث کی جائے، جو مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ جو روایت ہے اور قضیہ فدق پر انہوں نے جو مفصل کلام کیا ہے، تو اس کی سند کے بارے میں آیت اللہ العظمی سید العلماء سید الفقہاء سید ابو القاسم الخوئی اپنی کتاب القضاء والشہادات میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے، جو تفسیر قمی کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ جو فدق ہے کتاب آیت اللہ العظمی وحید خراسانی صاحب کی، یہ اس کتاب میں جا بجا اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے اثبات فضائل الزہرا سلام اللہ علیہ سید ہاشم الحاشمی صاحب کی، وہ اس کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور روایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 293 پر اس کے علاوہ ہمارے بہت سے محدثین اور فقہاء نے فرمایا کہ اس روایت کی سند میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، سند بالکل معتبر ہے۔ یہ کتاب علل الشرائع میں بھی موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے سامنے، عیون اخبار الرضا، جلد اول ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 410 ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزیز و حکیم خدا نے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص اور امت میں سے ان کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ۔ جب یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بلاؤ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ، انہوں نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی خاتم نے فرمایا یہ فدق ہے، اس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے، یہ میری ذاتی جاگیر ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور میں یہ جاگیر حکم خدا کے تحت آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے لے لیں، یہ جاگیر آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ فرمایا یہ اہل بیت کی 5ویں خصوصیت ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ یہ اس میں ایک زیارت نقل کرتے ہیں، یہ اس میں زیارت نقل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زیارت غدیر۔ یہ فرماتے ہیں کہ دوسری وہ زیارت ہے جو معتبر سند سے امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ مفصل زیارت ہے۔ اس زیارت کے الفاظ میں درمیان میں جو جملے آتے ہیں وہ ہیں غصب صدیقت طاہرت الزہراء سیدت النساء فدقا ورد شہادت کا و شہادت سیدین سلالت کا و عطرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا اور
کیسا ماجرا ہوا کہ جناب صدیقہ طاہرہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے ان کا جو حق تھا وہ غصب کر لیا گیا، فدق کو غصب کر لیا گیا، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو ٹھکرا دیا گیا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت میں سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بھی ٹھکرا دیا گیا۔ انہوں نے شہادت جب ہبہ پر دی تو اس کو ٹھکرا دیا گیا۔ یہ فرماتے ہیں اس کی سند معتبر ہے، اور یہ موسوعہ عبداللہ ابن عباس میں سید محمد مہدی بھی فرماتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے وہ معتبر ہے، اور یہ زیارت بہت عظیم زیارت ہے، اس پر باقاعدہ شروحات بھی اس کی لکھی گئی ہیں۔ ایک اس کی شرح ہے سید عبد المطلب الموسوی نے لکھی ہے، اور ایک اس کی شرح ہے وہ سید محمد علی حسینی میلانی صاحب نے لکھی ہے، 339 صفحات ہے اس کے، اور جو موسوی صاحب نے لکھی ہے اس کے 465 صفحات ہیں۔ تو یہ عبد بھائی ہم نے ساری روایات میں دیکھا کہ یہ جو قضیہ فدق ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ابہام نہیں ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام ائمہ نے بتایا کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ملکیت میں تھا، ان کو ہبہ تھا، اور بعد میں یہ ان سے جب لیا گیا تو گواہ طلب کیے گئے، جب گواہ پیش کیے گئے تو گواہوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تشیع اس پر کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ تو ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ تشیع جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو معصومہ مانتے ہیں۔ کتاب بحار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ جلد نمبر اس کی 29 ہے، صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عصمت میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ہاں متواتر قطعی اجماع اس پر ہے، اور اخبار متواترہ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی معجم میں لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ معصومہ ہے، اور یہ ہمارے ضروریات مذہب میں شامل ہے، ہمارا ضروریات مذہب ہے کہ ہم ان کو معصومہ مانتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عصمت پر اعتقاد رکھنا ہمارے ضروریات مذہب میں شامل ہے، یہ ہمارا ضروریات مذہب ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق روحانی اپنی اسی کتاب میں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر لکھی ہے، صفحہ نمبر 31 پر وہ فرماتے ہیں کہ 12 اماموں اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عصمت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونا ضروریات واضحہ میں سے ہے، یعنی شیعہ ہونے کے لیے انہیں معصوم ماننا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے، اور یہ جو عقیدہ عصمت پر رکھا گیا، ابھی ہم نے جو ان کے مناقب میں گفتگو کی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ آیات میں ان کی عصمت بیان ہوئی ہے، قرآن میں ان کی عصمت بیان ہوئی ہے، احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور وہ اخبار احاد نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیثیں نہیں، وہ متواتر حدیثیں ہیں، اس لیے ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی سے ایک سوال ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ اجتہاد کرے اور یہ کہے کہ احتمال دے اجتہاد کر کے کہ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ملکیت نہیں تھا، اور کوئی اگر ایسا کہے اور وہ عالم اپنے آپ کو کہے تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا اس کے بارے میں خیال کریں، گمان کریں؟ جواب میں فرماتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی فرماتے ہیں کہ اس قضیے میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق میں گواہی دی، جبکہ خود صدیقہ طاہرہ کا دعویٰ کافی تھا، کیونکہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ معصومہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس میں آپ نے اجتہاد کیا کرنا ہے؟ مولا علی علیہ السلام گواہی دے رہے ہوں کہ فتح جناب سیدہ کہہ دو، وہ کہتے ہیں اجتہاد کس چیز کا؟ اور اگر مولا علی علیہ السلام گواہی نہ دیتے، خود جناب سیدہ نے جو فرما دیا، خود وہ چونکہ معصومہ ہے، جب وہ فرما دے تو پھر کس چیز کی شک کی گنجائش کیا رہے گی؟ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ انہوں نے وہی کانسیپٹ پیش کیا، اپنے اس ایمان کا اظہار کیا جو ایمان حضرت خزیمہ کا تھا۔
دیکھیے میں آپ کو ایک روایت دکھاتا ہوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے الکافی، فروع کافی ہے، جلد نمبر اس کی 7 ہے. کتاب اس کی جو ہے وہ شہادات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اچھا یہ روایت چلتی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تھے کہ خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے ہاتھ سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خریدا ہے. دیہاتی نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے جبکہ تو ہمارے پاس نہ تھا. اس سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو ہمارے پاس موجود تھا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے خریدا ہے کہ جب میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں تو میں اس سے خبیث دیہاتی کے خلاف آپ کی تصدیق کیوں نہ کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کروں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی اور آپ نے فرمایا اے خزیمہ تمہاری گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے. اس میں واقعہ لکھا ہے کہ نبی خاتم نے گھوڑا خریدا تھا، بعد میں بندہ منکر ہو گیا، اس نے کہا کہ انہوں نے نہیں خریدا. تو اس نے نبی خاتم نے فرمایا میں نے خریدا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر گواہ لے کے آئے، تو حضرت خزیمہ نے گواہی دی. نبی خاتم نے فرمایا آپ اے خزیمہ موجود تھے جب میں بات کر رہا تھا، خرید رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں موجود تھا. انہوں نے فرمایا پھر گواہی کیوں دی؟ انہوں نے کہا آپ معصوم الخطا نبی ہیں، آپ کے کہنے پر تو میں آخرت کو مانے بیٹھا ہوں، تو جب آپ کہیں میں نے خریدا ہے تو میں کون ہوں جو انکار کر دوں؟ نبی خاتم نے فرمایا اے خزیمہ تو ایمان کے اس درجے پر پہنچ گیا کہ تیری گواہی اب 2 گواہیوں کے برابر ہوگی. یہ روایت اہل سنت میں بھی ہے. یہ میرے سامنے سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 ہے، ترجمہ ہے مولانا خورشید حسن قاسمی صاحب کا. اس میں یہ روایت موجود ہے، یہی قضیہ پورا موجود ہے واقعہ. اور اس کا جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ باب باندھتے ہیں کہ جس وقت ایک شخص کی شہادت پر قاضی کو یقین ہو جائے کہ یہ سچا ہے تو وہ اس پر فیصلہ دے سکتا ہے. مجاہد الخوئی صاحب نے فرمایا نا کہ جب جناب سیدہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے بس انہی کا ہے، پھر مزید گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ یقین ہے نا ان کی بات پر. اور پھر مولا علی جیسا گواہ، امام حسین جیسے گواہ. تو یہ انہوں نے باب یہ باندھا ہے کہ جس وقت ایک شخص کی شہادت پر قاضی کو یقین ہو جائے کہ یہ سچا ہے تو اس پر فیصلہ دے سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، پھر آپ نے اس اعرابی کو اپنے پیچھے آنے کو فرمایا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت ادا فرما دیں. تو آپ جلدی جلدی چلنے لگے اور اس دیہاتی نے اس میں تاخیر کی اور کچھ لوگوں نے دیہاتی کے سامنے آنا شروع کر دیا اور اس گھوڑے کا بھاؤ تو کرنے لگے اور ان لوگوں کو اس کا علم نہ تھا کہ اس گھوڑے کو آپ خرید چکے ہیں. اس پر دیہاتی نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو آپ خریدتے ہیں تو خرید لیں ورنہ اس گھوڑے کو میں فروخت کر دیتا ہوں. یہ بات سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے اس گھوڑے کو نہیں خرید لیا؟ دیہاتی شخص نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کو گھوڑا فروخت نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم گھوڑا میرے ہاتھ فروخت کر چکے ہو. دیہاتی شخص نے کہنا شروع کیا کہ آپ گواہ پیش کریں. اس وقت حضرت خزیمہ نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کی کہ آپ گھوڑا قیمت خرید چکے ہیں اور وہ شخص گھوڑا فروخت کر چکا ہے. تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تم کس بنیاد پر شہادت دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس وجہ سے کہ میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں. اس پر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خزیمہ کی شہادت کو 2 شہادت کے قائم مقام قرار دے دو. آپ نے جب فرما دیا یہ آپ خرید چکے ہیں تو آپ کا فرمانا ختم، اس کے لیے ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو تشیع اس عنوان میں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ یہ فدق میرا ہے تو ہم کہتے ہیں بس انہی کا ہے، کیونکہ ہم ان کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ ایک قضیہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب معاملہ ختم ہوا ہبہ کا عنوان، تو اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چونکہ وارث بھی ہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، تو انہوں نے وراثت کا بھی مطالبہ کیا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت بنتی ہے وہ مجھے دے دو. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں وراثت تو نہیں مل سکتی آپ کو. علت بیان کی
تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس پر جا کر ایک خطبہ دیا، جو وراثت نہیں مل سکتی تو اس پر جا کر ایک خطبہ دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے۔ وہ خطبہ چھپا ہوا ہے خطبہ فدقیہ کے نام سے، یہ ہے خطبہ فدقیہ۔ خطبہ فدق اس کا اردو ترجمہ کیا ہے شیخ محسن علی نجفی صاحب نے۔ جناب سیدہ سلام اللہ نے پھر مکمل خطبہ دیا جب ان سے فرمایا گیا کہ ہم آپ کو میراث جاری نہیں کرتے۔ میں اس خطبے کے متعلق صرف ایک بات یہاں بیان کر دوں کہ اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ شروحات اس کی لکھی گئی ہیں۔ ان شروحات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس خطبے کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا اعتبار ہے، اتھینٹسٹی کیا ہے اس کی۔ میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں، کچھ نام تاکہ ہمارا یعنی کہ تقریبی ذہن کے لیے، تاکہ لوگ اگر چاہیں تو اس کا مطالعہ بھی کر سکیں۔ مولا حاج محمد نجفی کرمانی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ حاجی شیخ فضل علی بن موسیٰ ولی اللہ قزوینی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ سید علی محمد تاج العلماء ابن سید محمد سلطان العلماء صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ سید عبداللہ شبر صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ الحاج مرزا محمد علی انصاری صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ سید محمد تقی بن سعید اسحاق قمی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کی شرح لکھی ہے۔ آیت اللہ شیخ محمد طاہر آل شبیر الخاقانی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ سید ابو القاسم جعفر ابن حسین خوانصاری صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ سید محمد تقی قمی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ نام جو میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ 45 ہیں، لیکن میں آپ کو جو اس وقت دے رہا ہوں نا وہ میں نے 10 یہ بھی بتایا ہے، ان دیگر نام میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ ویڈیو پھیل جاتی ہے۔ تو کسی نے مستقل طور پر شرح لکھی ہے، اور اپنی کتاب جو یعنی کہ جس میں فدق کا قضیہ چل رہا تھا تو اس میں کسی نے اس کی مثلا شرح لکھی ہے، جناب سیدہ کے حالات میں کسی نے شرح لکھی ہے، ضمناً یعنی کسی نے شرح لکھی ہے، بہت زیادہ اس کی شروحات ہیں۔ اس کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ آصف محسنی کیا فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے کتاب ہے مشرح بحار الانوار، آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد آصف محسنی، جلد نمبر اس کی 2 ہے۔ آصف محسنی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 29 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خطبہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ، یہ ہمارے ہاں تعدد طرق سے اور قرائن اور تمام چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو یہ ہمارے ہاں خطبہ مسلمہ طور پر ثابت ہے، اس خطبے میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس خطبے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ جناب سیدہ سلام اللہ نے جب خطبہ دیا اور فرمایا کہ آپ نے مجھے میراث سے کیوں محروم کیا، اور بڑے اس میں حجج و براہین ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، میں اس بات کو جو ختم کرتا ہوں اس وراثت کے عنوان کو، وہ امام علیہ السلام کی ایک روایت پر ختم کرتا ہوں۔ الکافی میں امام علیہ السلام کی روایت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے حق میں ظلم ہوا، وہ حق جو خدا کی کتاب میں بھی ثابت تھا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو وہ ان کے والد گرامی کی میراث سے محروم کر دیا گیا، اور کتاب اللہ کو، قرآن کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ میرا خیال ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اس روایت کی، یہ روزہ کافی میں روایت ہے۔ تو عابد بھائی، یہ المختصر کہ یہ جو قضیہ ہے فدق کا، وہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہے۔ اس میں ہبہ کا بھی دعویٰ کیا، جناب سیدہ سلام اللہ نے میراث کا بھی دعویٰ کیا۔ ہبہ میں گواہ طلب کیے گئے، گواہوں کی گواہی ٹھکرا دی گئی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا گیا، اور میراث کے مقدمے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا گیا کہ آپ کی میراث بھی جاری نہیں ہوگی، تو انہوں نے پھر احتجاج کیا اور انہوں نے اس خطبے کو پڑھا جائے، ظاہر ہے منہ میں پیش نہیں کر رہا، تو اس خطبے میں سارا لکھا ہے کہ انہوں نے پھر قرآنی آیات سے استدلال کیا کہ کس طرح مجھے میراث نہیں ملتی، مجھے تو میراث ملنی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ خطبہ جب شروع کیا تو اس میں انہوں نے بہت سے جو شریعت کے احکامات تھے ان کی تفصیل بیان کی، بتایا کہ اللہ نے یہ حکم رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، اس حکم سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اصل میں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ جو مجھے میراث نہیں مل رہی ہے، آیا اس حکم کی علت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، کیوں نہیں مل رہی ہے میراث۔ یعنی باقی جتنے بھی اعمال ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے پیچھے، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ نماز ہے تو اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، روزہ ہے تو اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، ان کے مقاصد ہے۔ تو کیا وجہ ہے خدا نے یہ حکم جاری کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟
کہ نبی کی جو آل ہے ان کو میراث نہیں دی جائے گی؟ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ آخر وہ حکمت آج تک لوگ بتانے سے قاصر ہے. کیا سرائیاں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دیں، کوئی بھی حکمتیں بناتے پھریں، لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی نص نہیں ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. تو خداوند کریم تمام لوگوں کی میراث کو جاری کر دے، اور اپنے انبیاء کو جس کو انہوں نے چنا، جو مشکلات برداشت کر کے تبلیغ دین کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے جائیں تو ان کے اہل خانہ کو، ان کی اولاد کو وہ لوگوں کے در کا محتاج بنا دے. تو جناب سید السلام علیہ نے اس سے استدلال کیا. حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بولنے، سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.